اسی طرح سے بچے بھی عید کی نماز کے لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر او اضحیٰ، عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، فصلی ثم خطب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی عید کی اور اس کے بعد خطبہ دیا، ثم اتى النساء، اس کے بعد وہ عورتوں کے پاس آئے، عورتیں الگ تھیں تو آپ عورتوں کے پاس اسپیشلی گئے، فوعظہن وذکرہن وامرہن بالصدقہ، تو آپ نے عورتوں کو واعظ کیا، آپ نے ان کو نصیحت تنبیہ کی اور آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا۔ تو مردوں میں خطبہ دینے کے بعد آپ کہاں گئے؟ عورتوں کے پاس گئے، عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، بہت ممکن ہے ان تک آواز نہ پہنچی ہو، تو آپ خاص طور سے عورتوں میں بھی گئے، خاص طور سے عورتوں میں آپ نے واعظ اور نصیحت کی اور ان کو کس چیز کا حکم دیا؟ صدقے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں عورت کا بھی مال اس کی اپنی پراپرٹی تسلیم کیا گیا ہے، عورت کے پاس بھی مال ہو سکتا ہے، وہ خود اپنا صدقہ خود دے سکتی ہے، تو آپ نے عورتوں کو بھی صدقے کا حکم دیا۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساتھ میں کون تھے؟ کہتے کہ میں نکلا نماز کے لیے عید کی، کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابن عباس بچے تھے اس وقت میں، چھوٹے بچے تھے۔ کتنے بچے؟ نماز میں رات میں حضرت میمونہ کے یہاں پر سوئے، ان کی خالہ، اور وہاں پر نماز پڑھی رات میں، اور رات میں اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ اٹھے جا کے وضو وغیرہ کر کے آ کے آپ کے لیفٹ میں کھڑے ہو گئے، بائیں طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پکڑ کے پیچھے سے کھینچا کدھر؟ دائیں طرف۔ چھوٹے بچے تھے، نہیں معلوم کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر دھیرے دھیرے ان کو نیند آتی تھی نماز میں، تو آپ ان کا کان پکڑ کے نماز ہی میں کیا کرتے تھے؟ کان پکڑ کے ان کو اس طرح سے جگاتے تھے، نماز ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں ان کا کان پکڑتے تھے، چھوٹے بچے تھے وہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کا موبائل بجنے لگے تو بند کر سکتا ہے، جب جگانے کے لیے کان نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا کان منہ بند کرنا زیادہ ضروری ہے اس کا۔ اور لوگ بھی کیا ٹون لگاتے ہیں ایک سے ایک، آدمی عمر کیا ہوتی ہے اس کی، ٹون کیا ہے اس کی موبائل کی، کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے، فلموں کے گانے اور کیا کچھ نہیں، عجیب عجیب چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اس میں بہت الوان ہیں، بہت رنگ، الگ الگ رنگ ہے اس میں، چمن چمن کے پھول۔ اور وہ اس میں بری بات یہ ہے کہ وہ مسجد میں شروع ہو جاتا ہے، اچھا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں بند بھی نہیں کر سکتا، میری نماز خراب ہو رہی۔ اللہ کے بندے، تیری نماز نہیں، سب کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ اس کو چاہیے کہ نکالے اور اس کو بند کرے، بند کر دینا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ منکر ہے، اس کو روکنا ضروری ہے۔ اور جب نماز میں آپ نے اس طرح سے صحابی کو لیا ہے تو بلا شبہ یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ہم قیاس کے منکر ہیں نہیں، ہم کچھ بھی قیاس کے منکر ہیں۔ دلیل کہاں اور قیاس کہاں پر ہے؟ کہ آدمی ہاتھ کہے کہ رفع الیدین نماز میں نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ نماز میں سکون اللہ نے کہا نا، تو پھر رکوع بھی نہیں کرنا چاہیے، حرکت ہی نہیں ہے تو آپ رکوع بھی مت کرو، سجدے بھی مت کرو، اور سلام تو پھیرنا ہی نہیں آپ نے، اب زندگی بھر پڑھنا۔ بولے حرکت منع ہے نماز میں، ارے یہ حرکت ثابت ہے، تو پھر یہ ثابت نہیں ہے کیا؟ اتنا ابھی اینڈ میں سمجھ میں آیا، شروع میں سوچتے تو سمجھ میں آتا، جب اپنے پہ آئی تو پھر سمجھ میں آئی یہ ثابت ہے۔ دعا کے بارے میں کوئی آدمی، اب دوسرا ٹاپک ہے یہ، آمین کے بارے میں، بولے آمین دعا ہے، آہستہ سے کرنا چاہیے، دعا کے بارے میں قرآن میں آہستہ دعا کرنا چاہیے۔ اچھا، اور پھر باقی 5 ٹائم کی نماز کے بعد میں جو کرتے ہو اس کو زور سے، پھر سلام بھی آہستہ کرو، سلام بھی کیا ہے؟ السلام علیکم، وہ بھی آہستہ کرو، دعا دے رہے نا آپ اس کو، تم پر سلامتی ہو، اس کو بھی آہستہ بولو، اس طرح سے آپ کرو اس کو۔ بولے کہ یہ زور سے ثابت ہے، پھر اتنا پہلے سمجھ میں نہیں آیا، آمین زور سے ثابت نہیں ہے، آدمی بہت ہاں ٹھیک ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے اس کے، تو جو نہیں سوچتا ہے اس کو سمجھانا پڑتا ہے، تب جا کے اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ تو چھوٹے بچے تھے، تو کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عابس کہتے ہیں سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، سألہ رجل، ایک آدمی نے ان سے پوچھا، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العید، کیا آپ عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے، آپ کے پاس تھے؟ اضحن او فطرن، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، کسی ایک عید میں تم تھے؟ کہا کہ نعم، ہاں۔ ولولا مکان منہ ما شہدتہ، اگر میرا تعلق آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوتا، رشتہ نہیں ہوتا تو میں نہیں آتا۔ اور کہا یعنی من صغرہ، یعنی بچپن کی وجہ سے، میں چھوٹا تھا،
میں چھوٹا نہیں آ سکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کیا تھا؟ تعلق تھا، اس لیے میں آیا۔ تو چھوٹے بچے آ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن ایسے بچے جو امام صاحب کی پیٹھ پہ جا کے بیٹھ جائیں تو ایسے بچوں کو یا تو لانا نہیں چاہیے یا تو کیا کرنا چاہیے؟ کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا۔